جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, سید غالب آغا صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جن کے ہم جوابات دامن پہ گنجائش بہت کم ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں ذرا غالب صاحب آپ سے پہلے تو ایک جنرلی ذرا آپ جو جس طرح روزانہ کسی نہ کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں طب نبوی کی روشنی میں, ویسے تو اس عنوان سے آپ بتائیے گا کہ آج کون سی ایسی چیز ہے استعمال کرنے کی یا کھانے کی جو بھی. سر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے سرما لگانا. ہاں, سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی لگایا کرتے تھے. جمعے کی نماز یا جمعے کی نماز کی جو تیاریاں ہوتی تھیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما کا استعمال کیا کرتے تھے. اور دو روایتیں ہیں سنت میں جو آتی ہیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما پہلے سیدھی آنکھ پہ لگاتے تھے, پھر الٹی پہ, پھر سیدھی پہ, اور پھر الٹی پہ, مطلب 5 دفعہ اس کی سلائی لگاتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدھی آنکھ سے سٹارٹ کرتے تھے اور 6 مرتبہ لگاتے تھے, مطلب اختتام الٹی آنکھ پہ ہوتا تھا. آج کی اگر تحقیق کی بات کی جائے تو بہت سارے کانفلکٹس ہیں سرمے کے اوپر, لیکن ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کروں. اس دن میں آپ سے بھی ڈسکس کر رہا تھا یہ بات. آج کل کی تاریخ میں جتنے بھی معاملات ریسرچز ہو رہی ہیں جتنی بھی, وہ بیسکلی ریسرچ کا مطلب یہی ہے کہ آج جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل اس کے اگینسٹ میں کوئی ریسرچ آئے گی اور وہ پھر پرسوں چینج ہو جائے گی. ایسے ہی بالکل صحیح. تو جو چیز سرچڈ ہو جاتی ہے مطلب وہ اختتام ہو گئی, وہ بالکل اینڈ ہے, اور اس کے بعد کوئی ریسرچ کا اس میں وہ نہیں رہتا. صحیح ہے. تو جب قرآن اور سنت کے حوالے سے یا اس کے مطابق ریسرچز آ جائیں گی تو وہ اختتام ہوگا, اس کے بعد ریسرچ کا ورڈ یوز نہیں ہوگا بلکہ وہ سرچڈ ہو جائے گی. اس میں کسی بھی قسم کا اب تبدیلی کی گنجائش نہیں رہے گی. وہ تب ہوگی جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق وہ چیز آ جائے گی. تو واہ واہ صحیح ہے. تحقیق کی بات کی جائے تو کچھ لوگ, کچھ اسکالرز اس کے اگینسٹ بھی ہیں سرمے کے, مگر اس کی ایک خاص وجہ ہے. سرما جو ہم لوگ ان برانڈڈ لے لیتے ہیں وہ صحیح طرح پسا ہوا نہیں ہوتا, جس میں جو پتھر ہوتا ہے اس کے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں جو کہ آنکھ کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ سب سے یہی ہوتی ہے کہ جو ایک آدھ معتبر, میرے خیال سے پاکستانی برانڈ ہے جو کہ پوری دنیا میں جاتا ہے, وہ ایک معتبر برانڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلائبل ہے, جس کا استعمال کرنے میں کبھی بھی کوئی قباحت یا وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ لیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ آنکھوں کو رات کو اگر لگا کے سویا جائے تو آنکھوں کی صفائی میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے, آنکھوں کی آئی سائٹ کو بہتر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آنکھوں کی جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کو بہتر کرتا ہے, انفیکشنز کو دور کرتا ہے, اور پلکوں کے بالوں کو گرو کرتا ہے. ہم آج کل مصنوعی پلکیں نارملی خواتین لگا رہی ہوتی ہیں, تو اگر سرما لگایا جائے تو مصنوعی پلکیں لگانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی. اور وہ جو پلکیں بچھا دیتے ہیں لوگ کسی کے آگے, اس میں بھی ان پلکوں میں بھی کام آ سکتا ہے. نہیں سر, اس میں پھر مسائل بڑھ جائیں گے. اس میں مسائل بڑھ جائیں گے. ایک چھوٹی سی ٹپ عرض کروں, بچوں جو چھوٹے بچے جن کے بال بہت پتلے ہوتے ہیں اور مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ گروتھ پراپر طور پہ نہیں ہو رہی بالوں کی, تو سرما لیجیے اور تل کا تیل لیجیے. اگر 100 ml تل کا تیل ہے تو 1 چائے کا چمچہ اس میں سرما اچھی کوالٹی کا پسا ہوا اس میں ملا کر رکھ لیجیے, اور بچے کو گنجا کرنے کے بعد اس کا لیپ ہر روز کر کے اگر 10 سے 15 منٹ لگا کے رکھیں تو بچوں کے بال مضبوط بھی آتے ہیں, موٹے بھی آتے ہیں, اور گروتھ اچھی ہو جاتی ہے جو باریک بال ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک تو یہ بتائیں, میں نے آپ سے اگلا سوال بھی پوچھنا ہے لیکن ایک ضمنی سوال بچوں کی بات سے میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ بات ٹھیک ہے کہ آج کل کے بچوں میں نا ایگریشن, غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی ایک وجہ میں نے سنی ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ یہ جو اس کا بھی تعلق ان کی ڈائٹ سے, دا مور دے ایٹ چاکلیٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اتنا ان کے مزاج میں ایگریشن زیادہ ہوتا ہے. پہلے بریفلی اس کا بتائیے, پھر میں اگلے سوال بات کروں. یہ از اٹ کریکٹ؟ یس اٹ از کریکٹ, بیکاز نیچر سے جتنا بھی دور جاتے ہیں نا تو پھر یہ ایگریشن, ٹھیک ہے, ایگریشن بھی آتا ہے, ڈپریشن بھی آتا ہے. ہمارے یہاں ٹین ایج کے اندر موڈ سوئنگس بھی بہت سارے ہیں. آپ ان کے لیے سب کچھ کر دیں, مطلب آج کل ان کو جو بھی چیزیں چاہیے, ان کو گیجٹریز چاہیے, موبائلس چاہیے, سب کچھ چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پرانے وقتوں میں ایک ایک گھر میں ماشاءاللہ کتنے بچے بھی ہوتے تھے, سب کچھ ہے, ماں باپ سب کچھ کر رہے ہیں, سب کچھ, لیکن ان کے اندر وہ فیلنگس اور وہ بانڈ سب کچھ تھا. آج کل بچوں کے لیے آپ اس سے زیادہ بھی اگر کریں یا اتنا بھی کریں, لیکن اس کے باوجود وہ تھینک فل نہیں ہوتے, ان کو اور کی تمنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ہماری جو ڈائٹ ہے بیسیکلی بہت پروسیسڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اتنی زیادہ پروسیسن اب شامل ہو چکی ہے. اگر ہم بچوں کو نیچر کی طرف لے کے آتے ہیں, فروٹس کی طرف,
ویجیٹیبلس کی طرف ٹورڈز نیچر. بچوں کے اب ایک کال کے اوپر وہ فوراً چیز حاضر ہو جاتی ہے جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چیزیں جو ہم ان کے لیے بڑی مامتا بھری بناتے ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. ماں کے ہاتھ کی روٹی یا چاول یا گھر کا دال دلیا سبزی, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. اس کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگس بھی ہو رہے ہیں, ویٹ پٹ آن کے مسائل, ہارمونل چینجز. ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں میں موٹاپے کا مسئلہ ہے. ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں میں. اب پہلے جب ہم دیکھتے تھے تو ڈائبٹیز کو ہم سمجھ رہے ہوتے تھے کہ وہ صرف بڑی ایج گروپ کا مسئلہ ہے, اور اب بچوں کے جو ہے وہ انسولین لیولز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے مسائل اسی وجہ سے آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس اگر عید میں 13-14 دن رہ گئے ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ریزلٹس بہتر ہو جائیں, تھوڑا سا ویٹ کا بھی ہے, تو انہی 13-14 دن کے اندر کوشش کر لیں کہ فیٹ ڈائٹ کو کم کریں, سویٹس کا انٹیک کم کر لیں, ٹھیک ہے. اور افطار پارٹیاں بھی ماشاءاللہ ہو رہی ہیں, تو روزہ بھی وہ کھولتے ہیں یا سحری میں تو دہی سے بنی ہوئی کوئی چیز لے لیں, فروٹس لے لیں, ٹھیک ہے. منٹ لیمنیڈ کی طرف چلے جائیں, لیکن بہت سارے جوسز کی طرف اور فرائیڈ آئٹمس کی طرف نہ جائیں تو بہت اچھا رہے گا. اور ٹین ایجرز کو بھی ہم اگر قابو کر سکتے ہیں تو پیار, وہ طاقت جو پیار محبت میں ہوتی ہے زور زبردستی میں ہو نہیں سکتی, ٹھیک ہے. تو ہم ان کو پیار محبت سے ہی ٹیکل کر سکتے ہیں. اچھا کئی دفعہ سیشن سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم ان بچوں کے سیشنز کروا لیں کسی بھی اچھے ویل نون پرسن سے, تو وہ ان کو صحیح طریقے سے اس پوائنٹ پہ جا کے پکڑ لیتے ہیں جہاں پہ ان کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. اگر یہ آپ بتائیے گا غالب صاحب کہ آپ کچھ کہہ رہے تھے, اسی بات میں چھوٹی سی ایڈ کروں. میں نے جو اپنے تجزیے میں دیکھا, جو تجربہ ہے تھوڑا سا, اس میں نے دیکھا کہ بچوں کیونکہ چھوٹی عمر سے ہم جو موبائلز دے دیتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے کارٹونز, اور جو کارٹون کو بھی اگر دیکھیں تو جتنی تیزی سے اس کے فریمز چینج ہو رہے ہیں چک 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 کر کے, اور باقاعدہ بہت تیزی سے معاملات ہیں, چیزیں ہیں. ایک چھوٹا سا مثال اگر وہ چوہے اور بلی کے کارٹون کا لے لیا جائے تو بھاگ رہے ہیں, تیزی ہے, بچے کیچ کر رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو. اسی طرح ان کا دماغ اٹس ٹو مچ فار اٹ, اور اس کو اسی طرح جو ہے وہ اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے بہت تیزی سے ان کو ہر مطلب آج کل کے بچوں کی اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے ان کو سکون نہیں ہے. ادھر 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 آپ کو پورے گھر میں وہ 5 منٹ میں پورے گھر میں پائے جائیں گے اور ملیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہوئے. تو وجہ بیسکلی یہ ہے, بچے بہت زیادہ کم سیکھنے والے ہو گئے ہیں, لیٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں, چیزوں کو جلدی کیچ کرنا جو ہے بچوں نے دیر سے شروع کر دیا. اس کا مین ریزن یہی ہے کہ گھر میں سارے لوگ جو ہے موبائلز میں ایک وہ ہوئے ہیں, کیپچر ہوئے ہیں, موبائل سب کے ہاتھ میں. اور وہ بات ہو رہی تھی شوگر کی, بچوں کے موٹاپے کی. اگر میں آج کے بچوں کا لنچ باکس دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے ملتی ہیں تقریباً 80% شوگری آئٹمس, جس میں ڈفرینٹ قسم کے کپ کیکس, ڈفرینٹ قسم کے بسکٹس اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے شوگر کانٹینٹ ہم بچپن میں اتنا زیادہ دے دیتے ہیں بچوں کو. چھوٹے سے بچے 8-9 مہینے کے بچے سے ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں, تو وہ شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈائبٹیز بھی بڑھ رہی ہے. اس کے ساتھ پاکستان نمبر 1 پر ہے ڈائبٹیز میں, اور بچوں میں ڈائبٹیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب ڈائبٹیز کے نمبرز دیکھ کے اتنا دل دکھتا ہے میرا کہ مطلب ایک مطلب یعنی عجیب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, کہ بٹ دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. دنیا کے 2 ممالک میں پولیو رہ گیا, اس میں ایک آپ آ گئے. دنیا میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز جہاں بڑھ رہا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ اس میں آپ آ گئے. مطلب ایک عجیب ہے صورتحال ہے. میں کل ایک ریسرچ پڑھا تھا کراچی میں کہ پولیو کے مریض باقاعدہ ایک علاقے میں ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو وہاں پانی آ رہا ہے لائن کا, اس میں پولیو وائرس موجود ہے. تو یہ ریسرچ تھی ایک اخبار کی, مجھے نہیں پتا کتنی صداقت ہے اس میں, بٹ یہ چیز ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہم نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں, بہت ساری متس کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. ویکسینیشن کے حوالے سے متس ہیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ایک عجیب ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ویکسینیشن سے کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ کی تو فیلڈ آپ بتا بھی دیں حکمت کے اعتبار سے بھی, کیا ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ اس چیز کا یہ سائیڈ افیکٹ, اس کا یہ جو پولیو ویکسینیشن ہے دنیا بھر میں پریکٹسڈ ہے, اور اس میں تو یہ ان متس کو توڑنے کی ضرورت ہے نا کہ جناب آپ مردانہ کمزوری ہو جائے گی, نسل آگے نہیں بڑھے گی. یہ سارے متس کہاں سے, کیا ہے یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہے, یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی سمجھ اور عقل اور فہم ہونی چاہیے. ویکسینیشن میں آپ کی صحت ہے, اگر ایسی بیماری ہو رہی ہے اور پوری عمر کے لیے ایک معذوری گھر کے اندر آ رہی ہے, نہ وہ بچہ آپ کے کسی کام کا نہ اپنے کسی کام کا, اور پوری قوم کے لیے ایک پرابلم ہے وہ. تو یہ باتیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ میڈیا کے بہت سارے نقصان ہیں وہاں پہ اس سے زیادہ فائدے ہیں, اور میڈیا کے ضرور اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی تو یہ ساری چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی چیز یا ویڈیو کلپ جب وائرل ہوتی ہے کسی ڈرامے کی, مووی کی, فلم کی, لوگ کتنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, لیکن پولیو کے بارے میں جب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں لوگ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ تو اس بچے کے ساتھ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں نا, جس کو اگر آپ ابھی ویکسینیشن نہیں دے رہے,
اور اگر پھر وہ ساری زندگی معذور ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے نا. مطلب سر ویکسینیشن کا مطلب اگر صرف سمجھ لینا ہاں، لوگ، بتائیں. ویکسینیشن کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو اینٹیجن دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی اینٹی باڈیز اس کے اگینسٹ لڑ سکیں. بیسکلی چھوٹی سی اگر میں بات کروں تو آپ کی اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ایک دوا دی جاتی ہے جو کہ آپ کے اندر کے امیونٹی سیلس کو ڈیولپ کرتی ہے. اس سے ہم ویکسین کہتے ہیں. اس کو ویکسین کہتے ہیں. یعنی اگر میں اور سمپلیفائی کروں تو یہ کہ بھائی مجھے ایک چیز سے اگر کسی بھی چیز سے لڑنا ہے تو اس کے لیے میرے اندر طاقت جتنی ہوگی اتنا میں لڑ سکوں گا. یہ ویکسین وہ طاقت دے رہی ہے کہ میں اس کو لڑ. یہ بالکل ایسی ہر نظام کا اللہ تعالیٰ نے اگینسٹ رکھا ہے. ہم کوئی وائرس کا اینٹی وائرس کا اینٹی وائرس ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہمارے جسم کے اندر اینٹی باڈیز ڈیولپ کرتا ہے. اینٹیجن کا مطلب یہ ہے کہ وہ وائرس جو کہ ہے اس کو بہت چھوٹی سی مقدار آپ کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے جس کے اگینسٹ میں آپ کی باڈی یا قدرت کا نظام اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز اتنی بڑھا دیتا ہے، آپ کے اپنے جسم کی فوج اتنی بڑھا دیتا ہے کہ اس کے آئندہ سالوں میں آپ کو اس کی تکلیف یا اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کے اگینسٹ آپ کی باڈی پہلے سے پریپیئر ہوتی ہے لڑنے کے لیے. زبردست. چلیں تو باتوں سے بڑی اچھی ایک بات یہ بھی نکل گئی اور یہ بھی ایک پیغام چلا گیا. یہ آپ نے دونوں اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے بھی سن لیا. ہمیں کبھی موقع ملا تو علماء کرام سے بھی بات کریں گے کہ بھائی یہ ظلم ہے جو آنے والی نسلوں کے ساتھ کر رہے ہیں. شرم آتی ہے ہمیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں 2 ممالک رہ گئے ہیں، وہ ایک افغانستان ہے جنگ زدہ ملک اور دوسرا پاکستان ہے کہ جناب جو ابھی تک پولیو سے افیکٹڈ ہے. اور ڈائبٹیز کے نمبرز بھی بہت خطرناک ہیں، بہت زیادہ. یعنی میں جو نمبرز پڑھا تھا میں حیران تھا کہ ہم کورونا پہ اتنے پریشان تھے اور ہونا بھی چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر نمبرز کا کمپیریزن کریں تو کورونا تو بچہ ہے ڈائبٹیز کے آگے. جتنے لوگ ڈائبٹیز سے متاثر ہو رہے ہیں کورونا واز نتھنگ ایکچولی. تو اس کے صبح فائنل ورڈ ڈائبٹیز سے اگین چونکہ بات نکلی آئی تو بچنے کے لیے بھی یہی ہے کہ میٹھی چیزیں کم سے کم استعمال کریں. میٹھی چیزیں تو کم سے کم استعمال کریں، لیکن صرف میٹھے کی وجہ سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی. اس میں آپ کا آف کورس اگر آپ کو پتہ چل گیا آپ کی فیملی ہسٹری ہے، ہیریڈیٹی کے اندر آپ کا ہے یہ سلسلہ، تو آپ بالکل الرٹ ہو جائیں. دیٹ از ایکچولی اے ریڈ سگنل فار یو. ٹھیک ہے کہ آپ کے ماں باپ میں سے کسی کو تھا، ددیال میں تھا، ننیال میں تھا، تو آپ اپنا ایٹ لیسٹ ویٹ کا دھیان کریں. ٹھیک ہے، آپ کا ریگولرلی آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوں، آپ اپنا HbA1c اس کے اوپر نظر رکھیں. وزن آپ کا زیادہ ہے اور اپنے لائف سٹائل کے اوپر آپ غور کریں. آپ راتوں کو دیر تک جاگ رہے ہیں، وہی جیسے آغا صاحب نے کہا آپ موبائل کے اوپر بیٹھے ہوئے، بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ اس کو صحت کہہ کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہائی میرا بچہ کتنا گولو مولو ہے. دیٹس ناٹ ایکچولی گولو مولو. ہمارے یہاں گولو مولو کا بہت کانسیپٹ ہے. وہ گولو مولو نہیں ہے، وہ بچہ وہ بیمار ہے، وہ صحت مند نہیں ہے. اس کا وزن اس کے کلاس فیلوز کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے. تو اس کے انسولن لیولز آپ چیک کروا لیں، لائف سٹائل چینج کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فیملی کے لوگ واک کرتے ہیں کیا، ان کا کھانا جو ہے وہ گھر کا صاف ستھرے کھانے میں شمار ہوتا ہے یا آپ لوگ سب جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت سمپل چیزیں جو ڈیلی روٹین میں بھی ماشاءاللہ اب لوگوں کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں. اب لوگوں کو وائٹامنس پہ ڈال دیا جاتا ہے. کمپنیز جو ہیں اتنی مہنگائی کے دور میں، جیسے ہم نے کل بات کی، اب بایوٹن جو ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. بایوٹن لے لیں. بایوٹن کس چیز کے اندر ہوتی ہے؟ انڈے کے اندر ہوتی ہے، بادام کے اندر ہوتی ہے، دودھ کے اندر ہوتی ہے. اب یہ بیسک چیزیں آپ اس کا استعمال کر لیجیے. صحیح. اور وہ آغا صاحب کے اس غالب صاحب کے تاریخی جملے سے میں انتظام کیا ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. بچہ کمزور دکھنے میں ہو لیکن مینٹلی اور فزیکلی اگر فٹ ہے تو اس کے لیے پریشان ہونا ضروری نہیں ہے. صرف اس کی خوراک پہ توجہ دیں، اس کی ڈائٹری پلانس اور اس کی سلیپنگ ٹائمنگس پہ توجہ دیں. بچہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ موٹا ہو، گولو مولو ہو. ہاں بالکل بالکل سے. اور غالب صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگا تھا مجھے کہ شوگر جو ہے وہ میٹھا کھانے سے کم کڑوا پینے سے زیادہ، کڑوا سوچنے سے. تو کڑوے نہ بنے، کڑوے نہ بنے، دوسروں کے بارے میں بھی کڑوا نہ سوچیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. جتنے کڑوے لوگ ہیں وہ سن لیں سب. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.